اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ۔ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ اشعار سمجھ کے ان کو نظر انداز نہیں کرنا، ان پہ ذرا غور کرنا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں بیت گئیں، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ رہا ہے، ایمان تیرا لٹ رہا ہے، راہزن کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچ جائے وہ رہبر تلاش کر۔ خود اونٹ پہ سوار کرے، خود اونٹ پہ سوار کرے جو اپنے غلام کو، خود پیدل ہی چل دیے وہ آقا تلاش کر۔ حضرات، یہ محفل تکمیل قرآن کے حوالے سے منعقد کی ہے۔ جن 3 بچوں نے ہمارے جامعۃ الاحسان سے فراغت تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، ان میں سے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا پوتا بھی شامل ہے۔ وہ بھی ہمارے بچے ہیں جنہوں نے آج اس سعادت سے تلاوتیں کی ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کی بھی عمر دراز فرمائے، اور میرے بچے اس پوتے کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح معنی قرآن کو یاد کرنے کی اور قرآن کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کو یاد کرنا یہ مشکل ہے، لیکن مشکل ترین بات یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ کیا جائے، قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن مشکل ترین بات یہ ہے کہ نماز کہیں ضائع نہ ہو جائے، نماز کو محفوظ کیا جائے۔ عمرہ کرنا بہت مشکل ہے، حج کرنا بہت مشکل ہے، اور مشکل ترین بات دوستو یہ ہے کہ عمرے اور حج کو محفوظ کرنا، کہ کہیں ہمارے عمرے اور حج، زکوٰۃ، صدقات یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں لمبی چوڑی بات عرض نہیں کرنا چاہتا، میرے شیخ کی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ فضیلت الشیخ مولانا محمد افضل عصری صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اس کا بچہ بیمار رہتا ہے، اللہ اس کو صحت کاملہ سے نوازے۔ حضرات، قرآن پاک کو یاد کرنا، قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کرنا، کمال یہ ہے کہ پھر قرآن کے مطابق زندگی انسان بسر کرے۔ احادیث رسول کا ذخیرہ اپنے سینے میں محفوظ کرنا 6 سال کے اندر، 8 سال کے اندر، یہ بھی مشکل ہے، لیکن مشکل ترین بات یہ ہے کہ پھر علم کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمارے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر پڑھو، حیران رہ جاؤ گے۔ کسی نے 1 سال میں قرآن یاد کیا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ کسی نے 6 مہینے میں یاد کیا، یہ بہت بڑی ذہانت ہے۔ کسی نے 3 مہینے میں یاد کیا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن 1 مہینے میں قرآن یاد کرنا یہ کرامت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم دین مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی کے تو رحمۃ اللہ علیہ، نور اللہ مرقدہ، جتنے علماء کرام تبھی بہت سے دنیا چلے گئے، اور شہادت کے حوالے سے چلے گئے۔ اللہ سب کی قبر میں رحمت کی برسہ برسائے۔ ان کی ماہ رمضان قریب آیا، ماں نے کہا ابراہیم اس سال ساڈے مسجد مصلی کہنے سنانا ہے؟ اللہ، امی تمہیں پتہ نہیں
ساڈا جڑا حافظ ہے گئے وہ محمد ابراہیم سے نہ سنتے رہتے ہو، جڑا بچے نو پڑھاؤں ہے آج اس سال مسلح وہی پڑھائے گا۔ آنسو گر گئے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا اللہ وہ دن بھی آئے گا، وہ ماہ رمضان بھی آئے گا جب میرا بیٹا، میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا ہے، وہ کون سا ماہ رمضان ہوگا کہ جب مصلی پر کھڑا ہو کر میرا ابراہیم قرآن سنائے گا۔ ماں ابراہیم اللہ کے ولی نے، عالم دین نے، نور اللہ برکتہ نے فرمایا امی یہ کوئی بڑی گل نہیں ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، دعا تسی کرو، دعا تہاڈی ہوئے گی، محنت میری ہوئے گی۔ اچھا ماہ رمضان کا مہینہ آیا، صبح اللہ اکبر اٹھے، چاند چڑھنا تھا، قرآن پاک اٹھایا، الحمدللہ رب العالمین الف لام میم سے ایک پارہ شام تک یاد کر کے مصلی پہ سنا دیا۔ دوسرا دن ایسا ہے، تیسرا دن ایسا ہے، پورے 30 پارے 30 روزے سنا کر ماں کے پاس آیا، امی آج تیرا بیٹا ابراہیم پورا قرآن سنا کر آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھنا یہ مشکل ترین ہے، حفظ کرنا مشکل ہے، لیکن مشکل ترین بات یہ ہے کہ قرآن کو محفوظ کیا جائے۔ میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بچے قرآن درس نظامی پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کام مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پڑھنے کے بعد صحیح معنی احادیث رسول پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو بچے جامعہ میں جہاں کہیں پڑھ رہے ہیں مسلمان بھائیوں کے، اللہ سب کے بچوں کو کامیابی نصیب فرمائے، اور قرآن کو حفظ کرنے کے بعد قرآن حافظ قرآن بھی بنائے اور عامل قرآن بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ خاص کر میرے اس بچے پوتے کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے، اور یہ جیسے شیخ صاحب فرما گئے ہیں وہ جامعہ کے اندر کہ قرآن یاد کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ اب میں بہت بڑا قاری بن گیا، بہت بڑا عالم بن گیا، اب اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے دروازہ کھل چکا ہے، اب اس سے محنت کرنی ہے۔ جو اس پہلے شعر کا مطلب یہ ہے، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا